یہ دن پاکستان کے لیے یوم آزادی کا دوسرا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے جغرافیہ حاصل کیا، لیکن بدقسمتی سے ہماری اپنی غلطیوں کی بدولت، دشمنوں کی سازشوں کی بدولت 1971 میں ہم اپنا آدھا جغرافیہ کھو بیٹھے، اس لیے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں تھا۔ لیکن 28 مئی 1998 کو ہمارے قائد جناب نواز شریف نے بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں جب 6 ایٹمی دھماکے کیے تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب پاکستان کی طرف اگر کسی نے میلی نگاہ اٹھائی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان کے ایک اور مایہ ناز بیٹے جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، اس کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام ایک خط کے نتیجے میں شروع ہوا۔ اس سفر میں ہماری قوم نے بہت سختیاں بھی جھیلیں، لیکن پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ راستہ جتنا بھی کٹھن ہو، منزل جتنی بھی دشوار ہو، اگر ہم اتحاد کے ساتھ اور اولو العزمی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس سفر پہ گامزن رہیں گے تو وہ منزل ہمیں مل کر رہے گی۔ اور جب پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے نتیجے میں پاکستان پر بے پناہ پابندیاں لگائی گئیں کہ شاید پاکستان ان پابندیوں کے نتیجے میں اپنی اس غلطی سے رجوع کر لے، شاید پاکستان ایٹمی صلاحیت کو سرنڈر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس ٹیم کا اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کی حصہ تھا، جس نے نہایت بہادری اور ہمت کے ساتھ ان عالمی پابندیوں کا مقابلہ کیا، اور بالآخر ان سختیوں کے جھیلنے میں جب پاکستانی قوم نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی تو دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ قوم واپس نہیں ہوگی، یہ قوم اس منزل کو کبھی نہیں کھوئے گی۔ تو وہ پابندیاں ہٹنا شروع ہو گئیں اور ہم پھر دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو گئے۔ آج جب ہم اس دن کو منا رہے ہیں تو ہمیں 2 چیزوں کا عہد کرنا ہے۔ پہلا عہد یہ کرنا ہے کہ ایٹمی صلاحیت یقیناً ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے میں ہمارے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے دن رات محنت کی، وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور قوم ان کو سلام کرتی ہے۔ یہ صلاحیت تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن یہ صلاحیت ہمیں بہت دیر تک اپنی طاقت کے چھتری کے نیچے نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سوویت یونین جو روس کی سپر پاور حیثیت تھی، جب اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی اسلحے کا انبار تھا،
اس کی ریڈ آرمی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی. جب اس کی معیشت پنکچر ہو گئی، جب اس کی معیشت کو ناکارہ کر دیا گیا، تو وہ ایٹمی اسلحہ اور اس کی فوج سوویت یونین کا دفاع نہیں کر سکی، اور وہ اندر سے شکست و ریخت کا شکار ہو کے اپنی حیثیت کھو بیٹھا. تو میرے بھائیوں، جب کوئی ملک ایٹمی طاقت بن کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے، تو اس کے دشمنوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم اسلحے کے میدان میں، جنگ کے میدان میں اسے شکست نہیں دے سکتے. تو پھر دشمن ایک اور طرح کی جنگ شروع کرتا ہے، اور اس جنگ کا نام ہائیبریڈ وار ہوتا ہے. ہائیبریڈ وار گولی سے نہیں لڑی جاتی، ہائیبریڈ وار میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی. ہائیبریڈ وار جس ملک کو تباہ کرنا مقصود ہو، اس کی معیشت کے اندر، اس کی سیاست کے اندر اور اس کی معاشرت کے اندر جھوٹ کی گولیوں سے، نفرت کی گولیوں سے لڑی جاتی ہے. بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، بد اعتمادیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. قوم کا اپنے اداروں پہ اعتماد مجروح کیا جاتا ہے، اور شہریوں اور اس کے اداروں کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اسے پارا پارا کر کے قومی اداروں کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور پھر معاشرے میں پولرائزیشن اور محاذ آرائی کو ہوا دی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک آپس میں، اس کے عوام اتنے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں اتنے دست و گریبان ہو جاتے ہیں کہ پھر اس ملک کو کسی دشمن کی گولی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود اپنے جھوٹ اور اپنے نفرت کے جال میں پھنس کے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور جب اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی فوج اور دفاع کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں ہر سپر پاور کے پاس بہت بڑی فوج تھی، لیکن اس سپر پاور کے زوال کا آغاز تب ہوا کہ جب اس سپر پاور کی معیشت اپنے دفاع کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی، وہ اپنی فوج کی تنخواہیں دینے کے قابل نہ رہی، وہ اپنی فوج کے لیے جدید اسلحہ دینے کے قابل نہ رہے، اور وہ اپنے عوام کو روزگار اور خوشحالی دینے کے کامیاب اس میں معیشت نہ رہی. تو وہ بھوکے ننگے عوام اس کی فوج کے آ کے کھڑے ہو گئے سامنے، اور خود اس کی فوج جب شکست و ریخت کا اسے سامنا ہوا، اس کا سامان پرانا ہو گیا، اس کے افواج میں بدلی پھیل گئی، تو پھر وہ سپر پاور، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی، چاہے حال ہے جو پاکستان کی معیشت کا عمران نیازی کر کے گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس منہ کے ساتھ یہ آج پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ اور کنگال کرنے کے بعد یہ کس زبان کے ساتھ پاکستانی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آزاد بنانا ہے. میرے بھائیوں، 2018 میں ہم نے جب حکومت چھوڑی تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ ہم پر بھی بڑی تنقید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اندر ترقیاتی بجٹ کی ایک قسط بھی غائب ہوئی ہو، کیونکہ خزانے کے اندر پیسے تھے. آج خزانہ یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ چوتھی سرمائی کے لیے وزارت خزانہ نے صاف کورا جواب دے دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں
کہ ہم کسی منصوبے کے لیے پیسہ جاری کر سکیں۔ اسی طرح پاکستان اگر خود مختار ہونا ہے تو ہمیں قرضوں کو، بوجھ کو کم کرنا ہے۔ یہ عمران نیازی نالائق ہر تقریر میں ہمیں قرضوں کا طعنہ دیا کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت قرضے لے گئی، قرضے لے گئی، قرضے لے گئی۔ میرے بھائیوں، ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لیے تھے، لیکن ان کے عوض ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے تھے۔ ہم نے 2,000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز کا جال ملک کے اندر پھیلایا تھا، اور اسی طرح چپے چپے پر ترقی کی نشانیاں موجود ہیں جن کے لیے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے وہ پیسے جو ہم نے اگر قرضہ لیا، اس قرضے سے ہم نے پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا۔ جس قرضے سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ قرضہ بوجھ نہیں ہوتا، وہ ملک کی ترقی میں کھپتا ہے۔ 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لے کر اس سے لاتعداد ترقیاتی منصوبے بنائے۔ عمران نیازی نے 3.25 سالوں کے اندر 20,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا۔ جتنا ہم نے 5 سالوں میں لیا اس سے دگنا 3.25 سالوں میں اس نے قرضہ لیا، لیکن اس 20,000 ارب کے قرضوں کے عوض ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں دکھا سکتا کہ اس نے ملک کے اندر قائم کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کی حکومت کے وزیر ایک منصوبہ ثابت کر دیں کہ ان کے دور میں اس کا خیال پیش ہوا، ان کے دور میں اس پہ کام شروع ہوا، اور ان کے دور میں وہ منصوبہ مکمل ہوا ہو۔ جبکہ ہم درجنوں ایسے منصوبے گنا سکتے ہیں جو ہمارے دور میں شروع ہوئے، اور ہم نے 2-2 سالوں میں ان بڑے بڑے منصوبوں کو، چاہے وہ توانائی کے منصوبے تھے، چاہے وہ موٹر ویز کے منصوبے تھے، 2 سے 3 سال کے اندر ہم نے ان کو مکمل کر کے دکھایا کہ کس چیز کو کارکردگی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کے اوپر قرضوں کا یہ ہمالیہ لاد کے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو وہ پاکستان کی آزادی کی علامت نہیں ہے، وہ پاکستان کو غلام بنانے کی سازش کا ایجنٹ ہے۔ تو جب ہم نے گوادر بندرگاہ کو ہی ختم کر دیا کہ اس کی گہرائی ختم کر دی کہ جس میں کوئی بحری جہاز آ سکے، تو کہاں سے سی پیک چلے گا؟ یہ عمران نیازی پاکستان کے ہر شعبے کو تباہ کرنے آیا تھا جس کے ذریعے پاکستان مضبوط ہو سکتا تھا۔ یہ میں صرف آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے ایک پہلو کی۔ اگر میں نے اس 1 مہینے میں جو کچھ ابھی تک معلوم کیا ہے وہ بیان کرنا شروع کروں، ساری رات میں آپ کو عمران حکومت کی نااہلی، نالائکی اور مجرمانہ تباہ کاریوں کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ رات گزر جائے گی لیکن لمبا قصہ چلے گا۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں اور دیکھیں ڈھیٹ کیسا ہے کہ جی میں دھرنے دوں گا۔ شاباش ہے پاکستانی قوم کے اوپر کہ جنہوں نے 25 مئی کو عمران نیازی کی منفی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ پاکستانی عوام نے ثابت کیا کہ وہ عمران نیازی اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ وہ منفی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ منفی ہتھ کنڈوں کو حمایت نہیں کرتے، اور عمران نیازی رسوا ہو کے وہاں سے واپس آیا ہے۔ صبح جب ہماری میٹنگ ہوئی ان کے وفد سے، تو یقین کریں کہ ان کی قیادت کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ 12 بجے ہوئے تھے صبح کے وقت، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ اس کے ساتھ
وہی ہوا جو 2014 میں ہوا تھا، کہ 2014 میں بھی کہتا تھا کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10-20 ہزار کے ساتھ آیا، تو پھر کسی کو کہتا تھا کہ جاؤ نواز شریف سے استعفیٰ لے کر آؤ، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے بندے نہیں آئے تو استعفیٰ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہی ہوا کہ 20 لاکھ بندوں کا سناتا 20,000 15,000 بندوں کے ساتھ لوگوں کو آنسو گیس میں جھونک دیا، اپنے ورکروں کو، وہ بیچارے اس کے انتظار میں آنسو گیس کھاتے رہے، اور خان صاحب پیچھے پیچھے سے ہی بنی گالا جا کے نرم و گداز بستر پہ سو گئے، اور اپنے کارکنوں کا حال بھی نہیں پوچھا کر کے گیا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، ہائیبریڈ وار سے ہوتی ہے، جھوٹ کے ذریعے ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلا کے ہوتی ہے۔ آج عمران نیازی اور اس کی جماعت پاکستان کے دشمنوں کی سب سے بڑی اعلی کار ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ ایک ایک کر کے وہ پاکستان کے عوام کے درمیان پاکستان کے ہر ادارے کو بے وقت، بے توقیر اور اس کے خلاف عوام کے جذبات بھڑکانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2018 کے بعد شدید اختلاف ہوا، چونکہ ہم نے 2018 میں ان انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک اصولی موقف رکھا، لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی پاک فوج کے ادارے کو نشانہ نہیں بنایا۔ آج عمران نیازی کی جماعت اور عمران نیازی نے پاکستانی فوج کے ادارے کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی دوستی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہے؟ پاکستانی فوج وہ ادارہ ہے جو پوری قوم کی حفاظت کا ادارہ ہے، لہذا ہمارے وہ جوان، ہمارے وہ افسر جو سرحدوں کے اوپر اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چوں میں بیٹھے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر کھڑے شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کا مان ہے، پوری قوم کے ماتھے کے جھومر ہیں۔ لہذا فوج وہ ادارہ ہے کہ جس کی پشت کے اوپر ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کھڑے ہو کر پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اور اسی لیے اگر پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ لیکن عمران خان کو یہ پسند نہیں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو پی ٹی آئی کی فوج بنا کر اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرے۔ تو کیا اس سے فوج کا اعتماد اور اس کا وقار بڑھے گا یا گھٹے گا؟ پاکستانی فوج کے آپ جوانوں اور افسروں کو اگر یہ کہیں کہ میں فوج کے افسروں کی فیملیز میری مارچ کے اندر میرے ساتھ اسلام آباد جائیں گی، تو آپ نے جو پولرائزیشن، جو سیاسی محاذرائی معاشرے کے اندر پیدا کی ہے، آپ وہ فوج کے اندر بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران نیازی چاہتا ہے کہ جیسے اس نے محلوں کے اندر گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، وہ چھونیوں کے اندر بھی افسروں کے درمیان گھر گھر لڑائی دلا دے کہ کون سا کس جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کا دفاع تباہ ہو جائے گا۔ قومی وتیرہ ہے، کیا ایک آئینی وتیرہ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ سیشن جج جو ہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ دینے والا ہے، تو صبح آپ سیشن جج کی عدالت کے باہر پہنچ جائیں،
اس کو گالی گلوچ کریں اور اس کو ڈرانے کی کوشش کریں کہ سیشن جج آپ کے خلاف فیصلہ نہ دے، تو کیا ایسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ پھر تو جو بدماش ہوگا، کبھی کسی بدماش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکے گا۔ عمران نیازی آج اپنی بدماشی کے ساتھ، اپنی دھونس کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو متاثر کر کے اپنے خلاف فیصلے روکنے کی سازش کرتا ہے۔ تو کیا پاکستان کے قومی ادارے ایک ایسے بندے کی دھونس اور بدماشی کو تسلیم کریں گے کہ جو نہ آئین کو مانتا ہے، نہ قانون کو مانتا ہے؟ کبھی وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ پاکستان کے آئین کو رون دیتا ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ بنائیں تو جی سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ اس کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ میں وہاں مدینہ المنورہ میں موجود تھا کہ جہاں میری موجودگی میں، اس حرم شریف کے اندر موجودگی میں، اس نے اپنے گنڈوں کے ذریعے وہ ہلڑ بازی کرائی کہ جو آج تک اسلامی تاریخ میں کسی گروہ نے جرت نہیں کیا اس قسم کی ہلڑ بازی کرنے کی، کہ جہاں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنو اس بات کی احتیاط کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز اونچی ہوئی تو ساری نیکیاں ڈھہ جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میری نیکیاں ڈھہ گئی ہیں۔ یہ مقام احترام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس میں ہم اسی جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے۔ اگرچہ اس سال حکومت کے خزانے خالی ہیں، لیکن ان خزانوں میں سے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ کا وہ حصہ جو آپ کو 4 سال نہیں ملا، اس کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور آج آپ کے پاس آنے میں جو میری تاخیر ہوئی، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے جو نارووال کے خواب ہیں زیادہ تر تو پورے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا خواب جو ادھورا رہ گیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آج میں ایک میٹنگ میں شریک تھا اور الحمدللہ وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جب اب بجٹ پیش ہوگا تو اس میں آپ وہ خوشخبری بھی سن لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ پیداوار بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ دیانتداری سے اپنا ٹیکس ادا کرنے کے لیے کام کرے گا، اگر کوئی طالب علم ہے وہ پوری محنت کے ساتھ اپنا حصول علم کرے گا، اگر کوئی استاد ہے تو وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے طالب علموں کو اچھا طالب علم اور معیاری تعلیم دینے کے لیے کردار ادا کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ہسپتالوں کے اندر اللہ کی مخلوق پاکستان کے قومی اداروں کو غیر سیاسی حیثیت میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عمران نیازی کو یہ منظور نہیں ہے، اسی لیے وہ مسلسل ان اداروں کو نشانہ بناتا ہے، پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کرتا ہے، اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ اس کے غیر آئینی قدم کو کینسل کر دیتی ہے، اسے خارج کر دیتی ہے، تو عمران نیازی جلسوں کے اندر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی وہ توہین کرتا ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر الیکشن کمیشن عمران نیازی کے فارن فنڈنگ کیس میں اس کی چوری پکڑتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن پہ گالی گلوچ کر کے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عمران نیازی کا یہ وتیرہ ہے کہ جو ادارہ اس کی چوری پکڑے گا
اس ادارے کی کردار کشی کرو، اس ادارے کے بڑوں کو گالیاں دو اور قومی اداروں کو دھونس کے ساتھ ان کو پستول دکھا کر اپنی کردار کشی کی جو مہم ہے اس کے دباؤ میں لا کر انہیں اس کام سے روکو جو اس کے مفاد کے اوپر زد ڈالنے کی اثر انداز ہو سکے۔ ملے گی کہ تم نے آج یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس دن ہم حکومت میں آئے پہلے دن وزیر اعظم کے سامنے یہ سمری پیش ہوئی کہ جناب وہ عمران نیازی جو ہے یہ چھرا گھونپ گیا ہے، آپ اس کو نکالیں۔ ہم نے 1 مہینہ لڑائی لڑی ہے کہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس حد تک وزیر اعظم نے اور حکومت نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ ہمارے غریب لوگوں پر اس کا بوجھ نہ آئے، ہم اس بلا سے بچ سکیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم معیشت کو وہاں پہنچا گیا تھا کہ وہ خسارہ اس تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا کہ روپیہ جو ہے وہ 200 روپے سے بھی اوپر چلا گیا، اور پھر سب ملک کے ماہرین معیشت نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی ہماری نالائکی ہے، اس لیے کہ ہمیں عمران نیازی کے 4 سالوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنی سیاست سے پیار نہیں ہے، اپنے ملک سے پیار ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جو بھی قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے غریب طبقے ہیں، جو نیچے درجے کے مزدور ہیں، کسان ہیں، ان کے ریلیف کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے۔ تو میں نے یہ بات لمبی اس لیے کی میرے بھائیوں، ہر بڑی کامیابی کے لیے قربانی ضرور دینا پڑتی ہے۔ ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس کے لیے بھی قربانی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت دی جس کے بعد کوئی دشمن ہماری طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ جتنے پاکستانی اگلے دن مجھے ملے انہوں نے کہا کہ دوسری قوم کے لوگوں نے، جس میں مصری تھے، دیگر عربی تھے، سعودی تھے، انہوں نے اتنا شرمسار کیا کہ تم پاکستانیوں نے مسجد نبوی کو بھی کوئی جلسہ گاہ سمجھ رکھا ہے، آپ لوگوں کو اسکولوں میں اس جگہ کا احترام نہیں بتایا جاتا۔ اور وہ پاکستانی کہتے تھے، ہم شرم سے سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو ایک شخص جو اتنا اندھا ہے کہ اسے نہ آئین کا احترام ہے، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور آج وہ دندناتا پھر رہا ہے، پورے ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے اس کی 4 سال کی کارکردگی کا حساب لے۔ عمران نیازی، تم نیا پاکستان کا سودا پٹ گیا، پھر ریاست مدینہ کا سودا نکالا، اب آزاد پاکستان کی نئی فلم چلا دی ہے۔ یہ فلمیں نہ چلاؤ، پاکستانی قوم کو بتاؤ کہ تم نے 4 سال میں جو بربادی کی ہے پاکستان کی، اس کا حساب یہ قوم کس سے لے ملے گی کہ تم نے آج یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس دن ہم حکومت میں آئے پہلے دن وزیر اعظم کے سامنے یہ سمری پیش ہوئی کہ جناب وہ عمران نیازی جو ہے یہ چھرا گھونپ گیا ہے، آپ اس کو نکالیں۔ ہم نے 1 مہینہ لڑائی لڑی ہے کہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس حد تک وزیر اعظم نے اور حکومت نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ ہمارے غریب لوگوں پر اس کا بوجھ نہ آئے، ہم اس بلا سے بچ سکیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم معیشت کو وہاں پہنچا گیا تھا کہ وہ خسارہ اس تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا کہ روپیہ جو ہے وہ 200 روپے سے بھی اوپر چلا گیا، اور پھر سب ملک کے ماہرین معیشت نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی ہماری نالائکی ہے، اس لیے کہ ہمیں عمران نیازی کے 4 سالوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے،
اس لیے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنی سیاست سے پیار نہیں ہے، اپنے ملک سے پیار ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جو بھی قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے غریب طبقے ہیں، جو نیچے درجے کے مزدور ہیں، کسان ہیں، ان کے ریلیف کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں گے۔ تو میں نے یہ بات لمبی اس لیے کی میرے بھائیوں، ہر بڑی کامیابی کے لیے قربانی ضرور دینا پڑتی ہے۔ ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس کے لیے بھی قربانی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت دی جس کے بعد کوئی دشمن ہماری طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ جتنے پاکستانی اگلے دن مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ دوسری قوم کے لوگوں نے، جس میں مصری تھے، دیگر عربی تھے، سعودی تھے، انہوں نے اتنا شرمسار کیا کہ تم پاکستانیوں نے مسجد نبوی کو بھی کوئی جلسہ گاہ سمجھ رکھا ہے، آپ لوگوں کو سکولوں میں اس جگہ کا احترام نہیں بتایا جاتا۔ اور وہ پاکستانی کہتے تھے، ہم شرم سے سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو ایک شخص جو اتنا اندھا ہے کہ اسے نہ آئین کا احترام ہے، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور آج وہ دندناتا پھر رہا ہے، پورے ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے اس کی 4 سال کی کارکردگی کا حساب لے۔ عمران نیازی، تم نیا پاکستان کا سودا پٹ گیا، پھر ریاست مدینہ کا سودا نکالا، اب آزاد پاکستان کی نئی فلم چلا دی ہے۔ یہ فلمیں نہ چلاؤ، پاکستانی قوم کو بتاؤ کہ تم نے 4 سال میں جو بربادی کی ہے پاکستان کی، اس کا حساب یہ قوم کس سے لے۔